اہم کی ایک بیماری ہے. بعض لوگ بہت گلا پھاڑ پھاڑ کے قرآن اور وہ پڑھتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ ایسے نگارتی وہمی ہوتے ہیں. یہ دماغ ان کا پھر تھوڑے دنوں میں خراب ہو جاتا ہے. کسی قاری سے تجویز سیکھیں اور نارملی ہلکی اس سے پڑھنا شروع کر دیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کرے گا. بہت زیادہ گلے پہ دباؤ ڈالنا اور بار بار ایک لفظ کو ریپیٹ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. یار یہ کرسی کو تھوڑا سا تو بریک لگائیں, بالکل ہی پیچھے جا رہی ہے. جی اب صحیح ہے, اب نیچے ہو گئی. چلو خیر ہے. اچھا بھائی دیکھو, بیوی اگر بد زبان ہو اور ساری اچھائیاں ہیں اس میں, ایک بچی بھی ہے اور کیا لکھا ہوا ہے یار, اور پیسہ بھی, اور پیسہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, انہوں نے رائٹنگ صحیح نہیں ہے لوگوں کی. دیکھو بیوی اگر بس زبان ہے, باقی ساری اچھائی ہیں, صرف ایک زبان بہت خراب ہے, تو آپ کی بیوی آپ خود بہتر فیصلہ کر سکتے ہو کہ کیا کرنا ہے آپ نے. صحیح ہے نا. جو جس کی بیوی ہے وہ خود بہتر فیصلہ, ویسے تو یہی برداشت کرو بھائی جب اتنی ساری خامیاں خوبیاں ہیں. بعض دفعہ اتنی زیادہ کوئی عورت بس زبان ہوتی ہے کہ آدمی کی کھوپڑی بالکل ہی آؤٹ ہو جاتی ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. بچے پھر پیدا ہوتے رہتے ہیں, وہ بھی بد زبان بن جاتے ہیں. تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر حدود اللہ پہ قائم رہنا ممکن نہ ہو, ڈپریشن میں جا رہے ہو, گولیوں پہ آ گئے, زندگی عذاب بن گئی ہے, تو پھر محبت سے علیحدگی کر لینی چاہیے. طلاق بہت ناپسندیدہ چیز ہے, انتہائی شدید مجبوری میں پھر وہ ناپسندیدہ نہیں رہتی. اور اگر کسی میں برداشت زیادہ ہے تو برداشت کرے, کیونکہ بہرحال گھر بسانے کی برکتیں گھر توڑنے سے بہرحال زیادہ ہی ہیں. اور ویسے بھی ایک اصول یاد رکھو, جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو یہ سب چیزیں پھر دوسرے درجے میں چلی جاتی ہیں. یہ شروع کے مسائل ہوتے ہیں, تھوڑے بچے بڑے ہو گئے تو میاں بیوی سب بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, تو اتنی بد زبان نہ ہو کہ بچوں کو بھی خراب کر رہی ہو, پھر بچے بھی باغی ہو جاتے ہیں, پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پھر بڑھاپا بڑا خطرناک ہوتا ہے ایسے آدمی کا. بچے پھر ماں کے ساتھ مل کے ابا کا کے چترول لگاتے ہیں, پھر ابا انجوائے کرتے ہیں, پھر میرے پاس آتے ہیں کہ آج کل میرے ساتھ گھر میں یہ سلوک ہو رہا ہے. اچھا میرے بھائی, کیا رفع الیدین کرنے سے یا جب فجر کی نماز کا وقت, یار اردو میں لکھا کرو نا, انگلش میں لکھو, اردو میں لکھو, رومن میں لکھا ہوا ہے. پڑھ کے سنا بھائی, مجھے تو آدھا گھنٹہ اسی میں لگ جائے گا. جمعے کی کہ یہ بھی اتنا کاٹا پیٹا ہوا ہے, اردو میں لکھا ہے لیکن کاٹا لکھ. جمعے کے خطبے سے کتنی دیر پہلے خاموش ہونا چاہیے؟ اذان جب شروع ہو جائے نا جمعے کی خطبے کی تو اسی وقت خاموش رہنا چاہیے. البتہ اس اذان کا جواب دے سکتے ہیں, یہ بڑا اختلافی مسئلہ ہے, اس میں میں نے پوری تحقیق کی تھی. تو اصل فتویٰ اسی پر ہے کہ اس جمعے کی دوسری اذان کا بھی جواب دینا چاہیے, باقی کوئی کلام نہ کرے انسان, تو اذان ہوتے ہی خاموش ہو جائے. اچھا بھائی, یہ ہو گیا بھائی. دوسری اذان کا جواب اسی کا میں نے بتایا کہ اس میں ائمہ کرام کا اختلاف ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. تو امام ابو حنیفہ کی طرف نسبت ہے اس قول کی کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب نہیں دینا چاہیے. صاحبین کا قول ہے کہ دوسری اذان کا جواب بھی دینا چاہیے, لیکن اس بارے میں بخاری میں حدیث موجود ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی دوسری اذان کا جواب بھی دینا چاہیے. تو اس لیے احناف میں بہت سو نے اس میں صاحبین کے قول پہ فتویٰ دیا ہے, اور اس بات کا امکان ظاہر کیا کہ شاید امام ابو حنیفہ تک وہ حدیث نہیں پہنچی ہو. اس پہ میں نے ضرب مومن میں تفصیل سے لکھا تھا. میں پیشنٹ ہوں اور میں فرض نماز ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں. اچھا میرے بھائی, بقایا رکعتیں بیلٹ باندھ کر پڑھتی ہوں, یہ کیا ہو گیا بھائی؟ بیلٹ باندھ کے رکعتیں کیسے ہوتی ہیں؟ فرض نماز ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھتی ہوں, بقایا رکعتیں
بیلٹ باندھ کر پڑھتی ہوں. بیلٹ باندھ کے بھی نماز ہو جاتی ہے, بغیر بیلٹ کے بھی ہو جاتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے تو اگر ایک رکعت کھڑے ہو کر پڑھ لی ہے, باقیوں میں نہیں کھڑے ہوا جا رہا, تو بیٹھ کے پڑھ لیں. جتنی رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہے اتنی کھڑے ہو کر پڑھ لیں, جو کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لیں, نماز ادا ہو جائے گی. ایسے بھی ٹھیک ہے, اگر شروع میں کھڑے ہونا ممکن نہیں تھا, بیٹھ کے پڑھ لی, اگلی رکعت میں ہمت ہو گئی تو اگلی میں کھڑے ہو جائیں, ہر طرح سے ٹھیک ہے. کچھ عرصے سے تلاوت دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں روانی کے ساتھ, کچھ الفاظ کی ادائیگی زبان سے نہیں ہوتی, متعدد دفعہ زور لگا کر تکلف کے ساتھ تلاوت کرنا پڑتا ہے. نہ زور لگایا کرو, اس سے دماغ, گلا بعد میں خراب ہوگا, دماغ پہلے خراب ہوگا, وہمی بن جاتا ہے آدمی. نارملی بس روانی سے پڑھیں, اور اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا کسی قاری سے سیکھنا شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں, بس زور وور زیادہ نہ لگایا کریں, وہمی ہو جاتے ہیں. میں نے بہت لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ایسے پاگل ہوئے ہیں کہ پھر ٹھیک ہی نہیں ہوئے, وہ صحتیں بھی برباد ہو گئی ڈپریشن میں جا کے. تو اس لیے کسی بھی چیز کو اس طرح سے اپنے اوپر مسلط نہ کیا کرو. مفتی صاحب, آپ کے لطیفوں اور قصوں کی کثرت, گستاخ سیاست دانوں کی بیجا تعریفیں, اور قرآن والی غلطی پر کھل کر ندامت اور اعتراف نہ کرنا, ان چند باتوں پر عارفی نامہ کو آپ سے شدید بدگمانی ہے. آپ اعتراف یا وضاحت کچھ تو کریں. اچھا, ورنہ نور العارفین صاحب اپنا دم توڑ جائیں گے. توڑ دیں بھائی, نور العارفین صاحب جو بھی ہیں, جو توڑ سکتے ہیں توڑ دیں. کون سے گستاخ سیاست دان کی میں نے حمایت کی ہے بھائی؟ اور پہلی جملہ کیا تھا؟ قصوں اور کہانیاں. تو جو بھی قصے کہانی ہوتے ہیں کوئی سبق کے لیے ہوتے ہیں, بلا وجہ کوئی شو تو نہیں ہو رہا ہوتا یہاں پہ. پورا 1-1.5 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے, اس میں چند لطیفے آ جاتے ہیں جو کوئی موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں, وہ تو اچھا ہے, اس سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. اور باقی جو بات ہے وہ قصے کیوں دوبارہ چھیڑ رہے ہیں؟ اس پہ پوری وضاحت ہی میں 1 گھنٹے کا کلپ بھی ریکارڈ کروا دیا میں نے, اور اس پہ پوری وضاحت دے دی, تو ختم ہو گئی بات. پھر بھی کسی کو چھیڑنا ہے تو چھیڑ دے. ابھی کوئی مولوی صاحب میرے خلاف کفر کے فتوے دے رہے ہیں ہر جمعے کو, کہ یہ کافر ہو گیا, اس کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ بھی کافر ہو گیا. ہر پھر اگلے دن بیان ہوگا, اگلے جمعے میں پھر بیان, یہ کافر ہو گیا, اس کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ بھی کافر ہو گیا. قریب میں ہی ہے, ہماری کمیٹی والے پہنچ گئے اس کے پاس تفتیش کے لیے. یہ نہیں کہ اس کو منع کرنے, کمیٹی کے بعض لوگ منع کرنے نہیں, پوچھنے کے لیے کہ واقعی ہمارے امام سب کافر ہو گئے. مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کمیٹی کے چند جو 2-4 لوگ پہنچے تھے, سب نہیں, میں نے کہا تم کیوں اس کے پاس جا رہے ہو نالائقو؟ کہہ رہے نہیں وہ بھی مفتی ہے. میں نے کہا بھائی وہ روحانی عامل ہے, وہ بنیان سونگتا ہے عورتوں کے, حقیقت ہے, وہ مفتی کہاں سے ہو گیا؟ اب اس کو تکلیف مجھ سے یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا, اس کو تکلیف ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, تو اس کو تو موقع چاہیے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگانے کا. اور میں نے کہا دوسری بات, اگر تم نے اس کے فتوے کو ماننا ہے تو تم سب کا نکاح تو ٹوٹ گیا. پھر وہ تو یہ کہہ رہا ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا. میں نے کہا رنڈوے ہو اس وقت, تو تم لوگ رنڈوے ہو. تو فتنہ فساد الگ چیز ہے, اصلاح الگ چیز ہے. تو سوسائٹی میں اصلاح کی کوشش کیا کرو, فساد کی کوشش مت کیا کرو. اگر کوئی کسی کو قتل کرے, باقی جو گستاخ سیاست دانوں کی حمایت, تو بتاؤ نا کون گستاخ سیاست دان ہے جس کی میں نے حمایت کی ہے. اگر کوئی کسی, اور گستاخ کے فتوے لگانے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے, یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی کسی کو جب چاہے گستاخ کہہ دے. اس کا معیار کیا ہے؟ کیا پاکستان میں بے گناہ لوگوں کی قتل نہیں ہوئے اسی بات پہ؟ ابھی تو پھر یہ حساس ٹاپک ہے, میں اس پہ بات کروں گا, ایک ایشو بن جائے گا. ورنہ ہمارے پاس جو رپورٹیں ہیں نا, جو کتنے بے گناہ, میں نے اس پہ بیان بھی کیا تھا کینیڈا جانے سے پہلے, کہ کتنے بے گناہ لوگ ہیں جن پہ گستاخیوں کے الزام لگے, اور وہ کسی نے اپنی دشمنی نکالی. کچھ لوگوں پہ صحیح الزام بھی لگے ہیں, ایسا نہیں ہے, لیکن بہتوں پہ غلط الزام بھی لگے ہیں, صرف کسی نے اپنی دشمنی نکالی ہے. اور پھر تھانے پہ دباؤ ڈالا, پھر جج پہ دباؤ ڈالا, جج اپنی جان بچانے کے لیے اگلے کو جیل میں بھیج رہا ہے. یہ سب کچھ ہوا نہیں ہے, ہو رہا ہے, اور بہت کثرت سے ہوا ہے پاکستان میں. بندہ اٹھا کے ادھر مار دیا, کسی نے ادھر اٹھا کے بندہ, بھائی یہ ملک ہے, یہ کیا ہے؟ یہ جو جب چاہے اٹھے, جس کو آپ کی ذاتی دشمنی چل رہی ہوتی ہے, آپ نے اس پہ گستاخی کا لگا دیا الزام اور اڑا دیا بندہ, ہیرو بھی بن جاتے ہو پھر آپ. یہ دنیا میں کسی ملک میں اتنی لا قانونیت نہیں ہے جتنی ہمارے یہاں ہے.
تو وہ عامل ہے, بنیان سونگتا ہے, تو بیچارے کا کام ہی یہی ہے فتوے لگانا میرے اوپر. ادھر قریب میں ہی ہے, تو چونکہ اس کی ظاہر ہے دکان بند ہو رہی ہے, میں بار بار جب سے میں نے بنیان سونگنے کا کہا ہے نا, وہ تو سونگتا ہے, وہ تو بالکل ہی ٹھا کر کے جا کے لگ رہی ہے. حالانکہ میں نے اس کا نام تھوڑی لیا, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ وہ ایسا ہے, میں نے تو ویسے ہی کہا ہے کہ جو بھی عورتوں کے بنیان سونگتے ہیں. تو وہ فوراً کہتا ہے وہ تو میں سونگتا ہوں. دھوبی کو آپ اپنا بنیان دو نا میلا, اور کو تو اس کو سونگ, تاکہ پتا چلے کتنا گندا ہے, تاکہ صرف اس حساب سے ڈالے. وہ سونگے گا کبھی بھی نہیں, ہوگا تیرا بنیان ہے میں کیوں سونگوں, ڈائریکٹ مشین میں ڈالوں گا میں اس کو. لیکن یہ عامل لوگ, ان کو شرم نہیں آتی دوسروں کے بنیان سونگتے ہوئے. انسان اپنی بدبو برداشت کرتا ہے. دیکھو آپ واش روم میں 1 گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے انسان, حالانکہ بدبو آ رہی ہوتی ہے, لوگ دروازے بجا بجا کے تھک جاتے ہیں, نہیں نکلتا. اپنی بدبو سے کسی کو نفرت نہیں ہوتی, لیکن کوئی اور واش روم سے آئے ہو, آپ جیسے ہی جاؤ گے کیسے ناک پکڑ کے گھوم رہا ہوتا ہے. انسان کی فطرت ہے بھائی, اپنا بنیان برداشت ہو جاتا ہے, دوسرے کا بنیان برداشت نہیں ہوتا. یہ عاملوں کا ظرف ہے, دوسروں کا بنیان سونگتے ہیں وہ. ہاں, اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اور پھر مقتول کے بھائیوں سے کہے کہ یہ نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو میں ماروں گا, تو اس کا کیا جواب ہے؟ بہت آسان جواب ہے, آپ اس کو قتل کر دیں, بولے تیرے نصیب میں بھی یہ لکھا ہوا. بہترین. کیا خیال؟ زمین میری تم کاش کرو, نفع آدھا میرا آدھا تیرا. یا زمین میری تم کاش کرو, میرے لیے سال میں اتنا پیسہ دے دو. اس مسئلے کی وضاحت کریں. ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ حرام مطلق ہے, گاؤں دیہاتوں میں تو سب اسی طرح زمین دیتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد بہت اچھے بڑے اسلامک اسکالر تھے, لیکن یہ مسئلے میں بہت بڑی غلطی کی ہے. صحابہ سے اس کا جواز ملتا ہے, حدیثوں سے بھی اس کا جواز ملتا ہے. انہوں نے اس کو سود کہا ہے, سود کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی زمین آپ کی, آپ کرائے پہ دے دیں اگلے کو, تو اس میں کرائے پر اجارہ تو شرعاً سب کے نزدیک جائز ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طرح صحابہ کے دور میں مزارات کا رواج تھا کہ جس کی زمین ہے اس کو اپنے کسان کو دے دی, اور کسان کو یہ کہا کہ بھائی تو محنت کر, جو پیداوار ہوگی اتنے % میری اتنے % تیری. اب اس پہ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ زمیندار تو بیٹھ کے کھا رہا ہے. بیٹھ کے نہیں کھا رہا, اس کی زمین استعمال ہو رہی ہے. کسی کا پیسہ استعمال ہوتا ہے, کسی کی محنت ہوتی ہے. جو غریب آدمی ہے وہ محنت کرتا ہے, جو پیسے والا آدمی بیٹھ کے کھاتا ہے. تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اگر پیسے والے نے بھی بیٹھے بغیر کھانا تھا تو پیسے کا فائدہ کیا ہوا اس کا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آدمی پیسہ کماتا ہے, دیکھو ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں ساری زندگی محنت کر کے پیسہ کمایا, دکانیں بنائی, اب کہیں گے یار ہم نے بڑی محنت کر لی, اب ہم دکانیں کرائے پہ دے کے بیٹھ کے کھائیں گے. تو یہاں بھی اشکال ہوگا, یار تم دکان دے دی, اگلا دکان سے بزنس کر رہا ہے, محنت وہ کر رہا ہے, شٹر وہ بند کر رہا ہے, تالا وہ ڈال رہا ہے, ساری چیزوں کی حفاظت وہ کر رہا ہے, تم یہاں بیٹھ کے کھا رہے ہو, تو اس کو سود کہا جا سکتا ہے؟ تو جیسے دکان رینٹ پہ دے کے لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں, تو ایسے ہی زمین بھی رینٹ پہ دے کے بیٹھ کے کھانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ایک چیز ناجائز ہے اس میں جو حدیث میں ممانعت ہے, وہ یہ ہے کہ جب زمیندار زمین کسان کو دے گا تو, اور کسان کو یہ کہا کہ پوری زمین پہ تم نے ٹماٹر اگانے مثلاً, تو یہ جائز نہیں ہے کہ یہ والے ٹکڑے سے جو پیداوار ہوگی یہ تمہاری ہوگی, باقی ساری کس کی ہوگی؟ میری. کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ اس ٹکڑے میں پیداوار ہی نہ ہو, یا اس میں کم ہو, یا اس میں بہت زیادہ ہو جائے. تو جتنی زمین دی ہے اس پوری میں شرکت کرنی پڑے گی بھائی. ٹوٹل جتنی پیداوار ہوگی اس میں اتنے % میرا, اتنے % تمہارا, تاکہ پیداوار کم ہو تو دونوں کے پروفٹ میں کمی ہو, پیداوار زیادہ ہو تو دونوں کے پروفٹ میں اضافہ ہو. سرمایہ دار کیا کرتا ہے؟ اضافہ سارا خود, اور اس کو اسپیسیفک ایک چیز پکڑا دی. نا, یہ اس مزدور پہ ظلم ہے بھائی. اگر پیداوار زیادہ ہوگی تو اس کا حصہ بھی زیادہ ہو جائے گا, پیداوار کم ہوگی تو اس کا حصہ اگر کم ہوگا تو تمہارا حصہ بھی کم ہو جائے گا. جیسے مشارکت اور مضاربت میں ہوتا ہے, آپ نے پیسہ لگایا تو نفع نقصان پہ ہوتا ہے بھائی. پروفٹ بڑھے گا تو اس کا بھی مارجن آف پروفٹ بڑھ جائے گا, تو پرسنٹیج کے حساب سے یہی فائدہ ہوتا ہے. تو زمین مزارعات پہ دینا بھی جائز ہے, یعنی کہ ایک کی زمین ہو اور دوسرے کی محنت ہو, اور پیداوار کو وہ لوگ پرسنٹیج کے حساب سے شرکت کر لیں. اور کرائے پہ دینا بھی شرعاً جائز ہے کہ آپ نے زمین دے دی, بھائی مجھے کرایہ چاہیے اس کا, جیسے مکان کرائے پہ دیتے ہو آپ.
امریکہ میں موجود اور وہیں کی نیشنلٹی کا حامل ایک نوجوان جو جسمانی طور پر خاصا مضبوط اور ذہنی طور پر معذور ہے، اس کے والدین اس کی شادی پاکستان میں موجود ایک لڑکی سے جو خود بھی تھوڑی سی ایب نارمل ہے اور اپنی سوتیلی ماں کے زیر کفالت ہے، اس سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ کیونکہ لڑکے کو شادی یا طلاق کے مسئلے پر دیگر دنیاوی معاملات میں کچھ نہیں پتا، جو اس کے والدین کو بتا دیتے وہی کرتا ہے۔ آپ سے رہنمائی کا طالب ہوں کہ لڑکے کے نانا نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ سے رہنمائی حاصل کروں۔ دیکھیں، پاگلوں کی شادی بھی فقہاء نے یہ بھی اس کے بھی حکام لکھے ہیں، کیونکہ شادی انسان کی جسمانی ضرورت ہے۔ بعض لوگ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا لیکن اس میں سیکشل ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو شرعاً ان کی شادی بھی جائز ہے اسلام میں، لیکن ان کی جب شادی کی جائے گی تو سامنے والے کو بتا کے کی جائے گی۔ دھوکہ دے کے کی تو عورت کو ڈیورس کا حق، یعنی نکاح کے ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا۔ تو بتا کے کی جائے گی، بھائی ہمارا یہ بچہ تھوڑا سا پاگل ہے، جتنا ہے اتنا بتا دیں، تھوڑا ہے تو تھوڑا بتا دیں، زیادہ ہے تو زیادہ بتا دیں۔ تو ظاہر ہے سامنے والے رشتہ نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر سامنے والوں میں کوئی معذوری ہے، وہ بھی معذور بچی ہے، تو ان کو پتا ہے کہ بار ہماری بچی کے لیے کوئی رشتہ آئے گا نہیں، تو ہو سکتا ہے وہ کر دیں۔ تو یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے، دونوں کے ولی کی اجازت سے شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پھر دونوں کی نگرانی ماں باپ ہی کریں گے، ظاہر ہے، کیونکہ ان کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا، دونوں پاگل ہیں، دو پاگل ایک جگہ جمع ہو جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ تو بہرحال شریعت میں یہ جائز ہے، بشرطے کہ دونوں کے ولی اس پہ راضی ہوں، پھر جائز ہے۔ نکاح میں اللہ نے بہت وسعت دی ہے، ہمارے سیکولر لبرل لوگ تو نہیں مانتے نا، کیونکہ تو زنا کے قائل ہیں۔ میرے جاننے والوں میں ایک شادی ایسے ہوئی ہے کہ لڑکا معذور ہے، لڑکا ڈسیبل ہے، ذہنی طور پہ تھوڑا معذور ہے، تھوڑا نہیں کافی زیادہ معذور ہے، لیکن لڑکے والے ہیں کروڑ پتی، ارب پتی۔ اب جو لڑکی ہے وہ طلاق یافتہ بھی ہے، انتہائی درجے کی غریب بھی ہے، تو اس لڑکی نے خود ہی اس معذور سے شادی کی ہے۔ کیوں کی ہے شادی؟ میرے پاس یہ کیس آیا تھا، لڑکے کی ماں نے کہا ہمارا بیٹا معذور ہے لیکن ہم نے شادی کرنی ہے کیونکہ اس میں ڈیزائرز ہیں، بالغ ہو گیا، پتہ چل جاتا ہے نا ماں باپ کو، بھائی اس میں خواہش بہت زیادہ ہے، تو اب ہم کہاں شادی کریں؟ میں نے کہا جو راضی ہو جائے اس سے کر دیں، جو راضی ہو جائے، دھوکہ نہ دیں کسی کو، اور لڑکی کو بھی دھوکہ نہ دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ باپ پہنا دے کہ بھی چلو۔ تو ان کے لیے ایک رشتہ آیا کہ انتہائی غریب لڑکی، طلاق یافتہ بھی، تو صورت کی بھی کوئی اچھی نہیں تھی، تو اس لڑکی کے ماں باپ، اس لڑکی والے اپنی بیٹی کو لے کے گھوم رہے ہیں، کوئی ان کو صحیح آدمی مل نہیں رہا شادی کے لیے، تو لڑکی سمجھدار ہے، طلاق یافتہ ہے، بچے بھی ہیں اس کے، تو لڑکی راضی ہو گئی۔ کیوں راضی ہوئی؟ بھائی میں انتہائی غریب گھرانے کی ہوں، تو مجھے میرا شوہر تو نہیں پالے گا لیکن ساس سسر مجھے، وہ تو مجھے گھر میں اتنے بڑے بنگلے میں ٹھکانہ مل جائے گا، تو کوئی بات نہیں، میں شوہر کو سنبھال لوں گی، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے ایک ٹھکانہ مل جائے گا۔ تو لڑکی کے ماں باپ نے بھی سوچا ہماری بیٹی گھر گھر دھکے کھاتی پھر رہی ہے، کبھی اس کے گھر ملازمت، عزت بھی محفوظ نہیں ہے، تو اسلام نے بہترین حل دیا ہے، بھائی اگر آپ کو کوئی رشتہ ایسا لگتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے لیے بہتر ہے تو آپ کر دیں شادی اس کی۔ تو انہوں نے شادی کر دی، وہ خوش ہے الحمدللہ، کیونکہ اس کو ایک بڑا گھر مل گیا، اچھا خاندان مل گیا، تو اور اس لڑکی سے کوئی بھی نارمل آدمی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو جہاں دھوکا ہوگا وہاں جائز نہیں ہے، جہاں دھوکا نہ ہو وہاں دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، جب وہ دونوں خوش ہیں تو کسی تیسرے کو کباب میں ہڈی بننے کی کیا ضرورت؟ ممکن ہے کوئی سیکولر لبرل لوگ بولیں لو ایک اچھی بڑی لڑکی معذور کے حوالے کر دی، بھائی وہ لڑکی خوش ہے اس پہ، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ ویسے ہی گھروں میں جا کے معذوروں کی خدمت کر کے پیسے کما رہی ہے، میں اپنے شوہر معذور کی خدمت کر کے پیسے کما لوں، اچھا نہیں ہے کیا؟ مجھے وراثت بھی ملے گی، مجھے اولاد معذور نہیں ہوتی، بعض دفعہ شوہر کوئی ڈسیبل ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اولاد میں یہ بیماری نہیں آئے گی، تو مجھے اولاد مل جائے گی، مجھے ایک اچھا سسرال مل گیا۔ تو ہر ایک کو ساری نعمتیں نہیں ملتی، کچھ چیزوں سے بعض دفعہ دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ تو میرے پاس آیا کیس، میں نے کہا بھائی جب لڑکی بھی خوش ہے اور آپ لوگ بھی اس لڑکی کو ایکسیپٹ کر رہے ہو تو لڑکی کی بھی عیش ہے، مزے ہیں بھائی، ورنہ وہ مجھے پتا تھا وہ بیچاری گھر کر کے دھکے کھا رہی تھی۔ ہمارے لبرل لوگوں کے پاس تو یہی ہے کہ بس اس کو کہیں ماسی بنا دو، اور کوئی حل ان بیچاروں کے پاس نہیں، ان کے لیے تو نہ تعلیم کے پیسے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر تعلیم حاصل کر بھی لے تو ڈیزائرز تو لڑکی میں بھی ہے نا،
خالی تعلیمی ہر چیز کا علاج تھوڑی ہے, خواہشات تو اس میں بھی ہیں, تو زنا کی طرف جائے گی, پبلک پراپرٹی بنے گی وہ. تو اسلام نے حل بتایا کہ بھائی لڑکی اور اس کے ولی اگر راضی ہوں تو پھر نکاح ہو سکتا ہے. اس میں کچھ, ہاں اس میں لڑکی کے ولی کے ذمے ہے کہ وہ بیٹی کا فائدہ دیکھ کے کرے کہ اس کے نقصانات کم ہیں, اس کے نکاح کے فائدے زیادہ ہیں تو کرے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نقصانات زیادہ ہیں فائدے کم ہیں, مثال کے طور پر بعض دیوانے ایسے ہوتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں, او منہ توڑ دیں گے, تو پھر جائز نہیں ہے کرنا. بھائی بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارہ معذور ہے ذہنی, لیکن ایسا نہیں ہے نا کہ مارتا پیٹتا. بعض ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ گلے دبا دیتے ہیں, تو پھر یہ نہیں ہے کہ چونکہ پیسہ ملے گا تو بیٹی کو پیسہ ملے گا, بچے کی تو پیسہ ملے گا نا, ٹوٹ ٹاٹ کے برابر کر کے رکھ دے گا تھوڑے دنوں میں. تو معذور میں بھی فرق ہوتا ہے نا. مفتی صاحب موت کی فضیلت کیا ہے؟ موت کی کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی. اللہ کی راہ میں موت کی فضیلت بہت ہے, شہادت جسے کہتے ہیں وہ تو فضیلت ہی فضیلت ہے. باقی مرنے کی کوئی خاص فضیلت ابھی تک رپورٹ آئی نہیں ہے سامنے. اچھی موت کی فضیلت ہے, نیک اعمال پہ موت. سعید انور کے بارے میں حضرت طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ, ابے کیا پاگل آدمی, سعید انور صاحب بڑے نیک آدمی, کتنے ایسی فضول بات کی کسی. مفتی سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میری بہن کے شوہر پاکستان سے باہر ہیں اور وہ باہر کام کرتے ہیں اور بہت غصے کے تیز ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی بہن کے شوہر ہیں وہ. میری بہن کو شک ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر لیا اور میری بہن ان کے پاس جانا چاہتی ہے, اس مسئلے میں وہ کیا کرے؟ کوئی جادو وادو نہیں کیا, جو غصے کے تیز ہوتے ہیں وہ ویسے ہی پاگل ہوتے ہیں. سوسائٹی میں غصے کا تیز آدمی کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا, نہ وہ گھر چلا سکتا ہے, نہ وہ دوستیاں نبھا سکتا ہے, نہ وہ کسٹمر. دیکھو ایئر ہوسٹس سے عبرت حاصل کیا کرو, پیسوں کی خاطر کتنا برداشت کرتی ہے یار. جہاز میں اتنی لمبی لمبی فلائٹوں میں جاب کرنا خدا کی قسم آسان کام. میں کہتا ہوں کنڈکٹر کی جاب آسان ہے ایئر ہوسٹس سے. لوگ مرتے ہیں کہ لڑکیاں مرتی ہیں ایئر ہوسٹس بنے, کنڈکٹر ہر اڈے پہ اتر جاتا ہے نیچے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی دیر میں, اور چلو مولوی صاحب صوفی صاحب دھکے بھی دیتا ہے لوگوں کو, چلو آگے. آپ نے تمیز سے بات نہیں کی نا, تھوڑی دیر برداشت کرے گا, اس کے بعد اسی سٹائل میں بھر کے گالی بھی پارسل کر دے گا آپ کو, دھکا دے کے نیچے بھی اتار دے گا آپ کو. آگے بیٹھا ہوگا گٹکا کھا رہا ہوگا, پان کھا رہا ہوگا.